بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس دم جمیا چن سارا دا، جس دم جمیا چن سارا دا، چم کے رسول نے چایا۔ یہ میرا حسین ہے، وہ کس حسین کی بات کرتی ہے؟ میرا حسین ہے۔ جس دم جمیا چن سارا دا، چم کے رسول نے چایا۔ آپ اذان سنائی نبی نے اپنا لعاب چسایا۔ آپ اذان سنائی نبی نے اپنا لعاب چسایا۔ اے جی جمی کوئی لال تو لیا لیا لیا، جس سے اتنا ہے دینا آیا۔ کربلا وچ حسین آیا، کون حسین؟ رحمت عالم دیکھ دیا تے ہویا حسین سوارے۔ رحمت عالم دیکھ دیا تے ہویا حسین سوارے۔ پاک نبی دے پیار صحابہ سون صحابہ لے تکبیر دے نعرے۔ ہر سو خوشیاں دے نظارے نظارے نظارے، ٹھر گئے آقا دے نین آیا۔ کربلا وچ حسین آیا۔ میرے حاضری مکمل، شیر ختم ہو چکا ہے، دیکھنا کڑا حسینی بیٹھا ہے، توجہ فرمائیے۔ کیونکہ نماز سرور پڑھا رہے تھے، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، حسین گھر سے دعا رہے تھے۔ حسین پشت نبی پہ چڑھ کے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کربلا وچ حسین آیا، اور آخری شعر سماعت فرماؤ، آخو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ موڑ موقع ملے تو سناؤں، لیکن آخری شعر سماعت فرماؤ تو انشاءاللہ مونا دا بیان سنی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے، تسی بڑی مہمان نواز ہو، یقین مانو میں تو اتنے بڑا خوش ہاں، آج سمو تو تمہیں مدینے والا دا دیدار ہو جائے۔ اچھی آخو ذرا سبحان اللہ۔ آخری شعر سماعت فرماؤ، حب تے پیار دے، حب تے پیار دے، حب تے پیار دے، مک گئے وعدے، غلطی راتیں آ گئی۔ سلمی صاحب، حب تے پیار دے مک گئے وعدے، غلطی راتیں آ گئی۔ حب تے پیار دے مک گئے وعدے، غلطی راتیں آ گئی۔ گرم رتیلی دردی کے دم اپنا رنگ بدلا گئے۔ پھل پھل کم لاگے، پھل پھل کم لاگے، حسین 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 لائی پترا دلین آیا۔ کربلا وچ حسین آیا۔ بلا تاخیر کل انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں شہداء اسلام کانفرنس کے اندر تشریف لائیں گے امام اہل سنت رئیس المناظرین علامہ محمد عبدالستار صاحب تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند، ان کی نشانی خطیب اسلام وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا عبداللطیف تونسوی صاحب، وہ انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے۔ تمام ساتھی وقت سے تشریف لائیں تاکہ مولانا کا بیان بھی تفصیلی ہو سکے۔ ہم مولانا اعلان کریں گے حضرت صدیقی صاحب کا۔
فخر سادات خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید کفایت حسین شاہ صاحب نقوی ملتان والے، وہ بھی انشاءاللہ تشریف رہیں گے. 2 خطیب ہوں گے. امید یہ بھی کل میں بھی یہاں کہیں ہوں گا، جلسہ سننے کے لیے انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا. آنے دو گے؟ ادھر لب پہ تیرا نام آیا، ادھر آنکھ تر ہوئی. ادھر لب پہ تیرا نام آیا، ادھر آنکھ تر ہوئی. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. آواز نہیں آئی. ادھر لب پہ تیرا نام آیا، ادھر آنکھ تر ہوئی. پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال کہ مجلس کرے نہ آپ کا شکوہ حسین سے. گرامی قدر سامعین، دیر کافی ہو گئی. حضرت اقدس تشریف فرما ہے. انشاءاللہ بلا تاخیر ان کا خطاب شروع ہوتا ہے. ان کے خطاب سے پہلے اللہ کا نام بلند کیجیے گا اور استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اسلام، شان اولیاء اللہ. تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین. نعرہ تکبیر. خطیب پاکستان حضرت العلامہ مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. نہایت ہی واجب الاحترام معزز علماء کرام گرامی قدر بزرگوں عزیزوں دوستوں ہر سال کی طرح اس سال بھی 10 روزہ محرم الحرام کے مہینے میں شہدائے اسلام کے نام سے یہ پروگرام منعقد کیا گیا. خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام اس پروگرام میں حصہ لینے والے غیور مسلمانوں کو اور خصوصاً مرکزی جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی اہل سنت والجماعت کی عظیم کارکن جماعت کو کہ ہر سال کی طرح برابر لوگ محنت کرتے ہیں برابر لوگ تعاون کرتے ہیں اور ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا. ہم سب اکٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ایسے ہی تادیر قیامت کی صبح تک باقی رکھے. تقریباً 1 دہائی سے اوپر یا 15 سال کے قریب یا 20 سال جتنے بھی ہر سال کی طرح یہ پروگرام سجایا جاتا ہے اور 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک شہید کربلا نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے اسلام کے عظیم سالار خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پہلے اپنی گفتگو کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں رنگ بھرتے ہوئے محسن العلماء حضرت اقدس محمد اسلم سلمی صاحب زید مجدوہ آپ حضرات کے ایمان کو تر و تازہ کر رہے تھے اپنی گفتگو سے.
میں نے بھی یہی سوچا کہ میں یہاں آؤں اور آ کر اسی موضوع کو گفتگو بناؤں، لیکن پھر یہاں بیٹھ کے دل میں خیال آیا کہ ہر کوئی یہاں آ کر شہادت فاروق و حسین بیان کرتا ہے کہ انہوں نے کس مقصد کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کیا اور امت کے لیے کون سی راہیں ہموار کی، تاکہ جو نانے نے پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر سنایا تھا وہ پیغام کو لے کر قربانیاں دیتے ہوئے مال جان اولاد کی کربلا کے میدان میں پہنچے تھے، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری سید پور والوں سے لے کر پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں کے کندھوں پر ڈال دی۔ دیکھنا مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں آنا ہے، قبر میں صرف کفن لے کے نہ آنا، اپنے سینے میں ایمان کا نور اور اپنے ہاتھوں میں اعمال کا تھیلا لے کے آنا، تب تو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، ورنہ قیامت کے دن تمہارا رستہ اور ہوگا، ہمارا رستہ اور ہوگا۔ اب اگر میں یہاں ایک بات کہہ جاؤں تو شاید آپ لوگ اس کا گلہ کریں اور اس عظیم جماعت کے کارکنان سے، حضرت خطیب صاحب سے، امام صاحب سے گلہ کریں کہ ہماری بے عزتی کر کے چلا گیا۔ یہ بے عزتی نہیں ہے، یہ ایک موضوعانہ گزارش ہے اور آپ حضرات کو پیار سے بتلانا ہے۔ اللہ نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، ہر روز 35-40 ہزار روپیہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا یہ 35-40 ہزار خرچ کرنا اور ہر سال میں 10 دن یہ پروگرام 3-3 4-4 گھنٹے کے کرنا، باہر والوں کو تو دور کی بات ہے، اپنے محلے کے لوگوں کو 5 وقت کا نمازی نہ بنا سکا تو پھر اس پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی بیت گئی، یقین کریں، کریا گاؤں۔ اس ہفتے میں تقریباً میں 3 صوبوں کا چکر لگا کے آ گیا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ اس وقت یہ میری 4تھی تقریر ہے۔ اس وجود کے ساتھ میں اپنی جسامت کے لوگوں کو دیکھا، انہیں نماز کا سجدہ نہیں ملتا، اور اللہ کا شکر ہے میرے سے نماز کا سجدہ چھوٹتا کوئی نہیں۔ یہ میرے علم کا، میرے تقوی کا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میرے تو پاس خالی جھولی ہے، لیکن اس مجمع میں جہاں جاتا ہوں کسی نہ کسی مجمع میں کوئی اللہ والا ایسی دعا دے دیتا ہے، میرے پست حوصلوں کو پھر دوبارہ بلند کر دیتا ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے ایک جگہ سے فون آیا کشمیر سے، پولیس کے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر ہیں، تقریباً رات 11:30 پونے 12 بج رہے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کی قسم تیرے پہ کوئی بیماری نہیں آئی، اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بھائی خیر تو ہے، کہ مولانا عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر ان 2-2.5 گھنٹوں میں میرا معمول ہے، میں روزانہ، تو نہیں دیکھتا اللہ دیکھتا ہے، میں روزانہ تیرے لیے اس وقت کے اندر حفاظت کا وظیفہ پڑھتا ہوں، 2-2.5 گھنٹے میں روزانہ تیرے لیے دعائی کرتا رہتا ہوں۔ میں نے نہ اسے دیکھا، 1-2 مرتبہ ویڈیو کال پہ ہماری ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کہاں سے دنیا۔ کل انڈیا سے ایک فون آیا، ابا جی میں ہنس کے پڑا، ملتان کا میرا سفر تھا، میں نے کہا یہ کون سی بیٹی ہے؟ بجنور سے تھی، ابا جی ہم سب گھر والے تقریر۔ آج کل ملتان میں ممتاز آباد میں ایک میڈیکل کا آج کل کے دن میں ایک جگہ پروگرام تھا، ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ کہنے لگا مولوی صاحب ہوں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، پتہ نہیں کون سا سال ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں گولی نہیں کھاتا، تیرا بیان لگا لیتا ہوں، مجھے نیند آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اور میں اس جلسے کی انتظامیہ کا نام نہیں لیتا، اپنے محسن رانا عظیم اللہ کا نام ضرور لوں گا، جو 2 مہینے دن رات کوشش کرتا ہے، پھر آخر تھک ہار کے یہ میسج کرتا ہے نہیں آنا نہ ہو، فون تو کم از کم اٹھا لو۔ اب یقین کرو مجھے ہوتی ہے شرمندگی، اب میں نے پاکی ناپاکی کا بھی خیال کرنا ہے، مجھے باتھ روم بھی میرے مزاج کا چاہیے، کوئی کموڈ سسٹم کا ہو جہاں مجھے بیٹھنے میں، وضو کرنے میں، پیشاب روکنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے معدے میں تکلیف میرے شروع ہو جاتی ہے، پھر کھانا، بیمار سا ہوں، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی، دمے کا تھوڑا سا مرض بھی، پھر ہارٹ کا بھی تھوڑا سا مرض، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مجھے
لیکن تکبر میرے اندر آیا. تکبر جب میں بہت لوگوں نے مجھے اونچا اٹھایا رب اللہ کا ذکر, تکبر آیا. لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا, مجھے پتا 2-3 جگہ مجھے ایسی مار پڑی اس تکبر کی وجہ سے. پھر میں نے اللہ سے توبہ کی. میں نے کہا یا اللہ, لوگ بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. ہمارے اندر گندی عادت ہے, میں برائڈر نہیں کھاتا, میں یہ نہیں کھاتا, میں یہ نہیں کھاتا. ہم نے کئی گھروں میں دیکھا بندے کان میں آ کے کہتے ہیں میری بیوی نے آج وضو کر کے نفل پڑھ کے سورہ یاسین پڑھ کے آٹا گوندا ہے, بتاؤ میں اس کی روٹی کو کیسے ٹکراؤں. تو انہی محسنوں میں ایک آپ کا علاقہ ہے جو بڑی محبت اور شفقت کرتا ہے. حالانکہ میں نے ابھی جمعہ کل جا کے پڑھانا ہے, پھر اپنے 2 سفروں پہ اور میں نے جانا ہے. روزانہ اللہ 2-3-4 پروگراموں میں نہ لے جاتے ہیں. تو بس آپ میرے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ جب تک اس گلشن کو آباد رکھے, اللہ مجھے یہاں آنے کی توفیق دے. اور آپ لوگوں کی محبت, ہمارا ملنا بھی اللہ کے لیے ہو, ہمارا بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہو, اور دنیا کے اندر اللہ کے لیے ملنا ایسا ہو کہ ان ملاقات کے سبب اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں حضور کے حوض کوثر پر ملاقات کروا دے. تو ان میں زبانوں کا جتنے یہ حضرات ہیں, ان کا حق ہے کہ آپ لوگوں پر کیا حق ہے. دیکھو آپ کے لیے پنکھے, بجلی, لائٹ, ہر چیز, ٹھنڈے پانی کی سہولت کا انتظام کرتے ہیں. تو آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے ان سے پوچھیں کہ 10 دن آپ 25-30 مہمان بلاتے ہو, آیا ان مہمانوں کا خرچہ, ان مہمانوں کے لیے تعاون آپ کو اکٹھے ہوتا ہے, کوئی کمی تو نہیں رہ جاتی. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا بھائی؟ اور مجھے پتا دل کھول کر آپ لوگ تعاون بھی کرتے ہو. آج کل الحمدللہ جو تعاون دعا کے بعد جو ہونے والی خیرات ہے, تو چودھری محمد اقبال صاحب کا بیٹا رانا ارسلان مرحوم جو دنیا سے گیا, اس کے سال ثواب کے لیے نوجوان تھا, اللہ اسے غریق رحمت فرمائے. آج جو کھانے کا انتظام ہے یہ ان کی طرف سے ہے. اور ایک اکاڑے کے کمانڈر صاحب بھی ہیں جنہوں نے الحمدللہ 4 دیگوں کے لیے 16,000 روپیہ بھیجا ہے. یہ ہم اس لیے گالی نہیں کہ آپ لوگ اٹھے, بلکہ ہمارے ذریعے سے, آپ کے ذریعے سے ان تک بات پہنچ جائے کہ آپ کا جو مال دیا تھا وہ امانت کے طور پر جہاں آپ نے دیا تھا مالک کو. اور اللہ آپ لوگوں میں ایسے پیدا کر دے کہ اگلے سال کا خرچہ ایڈوانس جمع ہو جائے. تو میرے محترم عزیزو, اللہ جتنی بات کہلوائیں گے اور آپ جتنی سننا چاہیں گے, آپ کی سبحان اللہ سے میں نہ زیادہ بول سکتا ہوں, نہ میری گفتگو سے آپ بیٹھ سکتے ہیں. یہ تو اللہ جب تک رحمت والی نگاہ ڈالتے رہیں گے, آپ کو مجھے مسجد کا ماحول ملے گا. اگر یہاں ہم نے اللہ کے گھر کے اندر بے کرامی کر دی, اس کی رحمت کی نگاہ سے ہٹ گئے, تو بھائی پھر گھر سے فون بھی آ جائے گا, اللہ نہ کرے بچہ چھت سے بھی گر جائے گا, بیگم کے سینے میں درد بھی ہو جائے گا, بیٹھے بیٹھے پیشاب کی حاجت بھی ہو جائے گی, جب اللہ کی رحمت والی نگاہ ہمارے سے ہٹ جائے گی. آج ہمارے پر جتنے حالات ہیں, اللہ کی رحمت والی نگاہ ہٹی ہوئی ہے. بارشوں کا آنا اور بے موسمی بارشوں کا آنا. یوں کہتے ہیں کہ رات کی بارش رحمت, دن کی بارش زحمت. کہ لوگوں کا کاروباری زندگی مخلوق, لوگوں کا آنا جانا, نوکریوں پر جانا, بچوں کا اسکول جانا, یہ سارے کا سارا دھرے کا دھرے رہ جاتا ہے. رات کو لوگ امن امان کے ساتھ اپنے گھر کے نیچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, رحمت برستی ہے, کھیتیوں کو, سبزیوں کو, پھلوں کو اور چاول کو, گندم کو سیراب کر کے چلی جاتی ہے. ایک ایک دانہ رحمت کا خزینہ بن کے برستا ہے. اللہ کھیتیوں کی صورت میں, جنس کی صورت میں, اجناس کی صورت میں اللہ ان کھیتیوں کا وہ گندم وہ چاول اللہ اس بارش کی برکت سے ہمارے گھروں کے اندر پہنچا دیتا ہے. دعا فرماؤ کہ جیسے بارش اس زمین پہ برستی ہے, اللہ کرے ایسے اعمال دن کے اندر کر کے رات کو سوئیں کہ رات کو رحمت کی بارش ہمارے بستروں پر برستی رہے. اب اگر اس پورے مجمع کے اندر میرے عزیزوں, اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو محترم ذی وقار جلسے سے فارغ ہونا اور کوشش کرنا جلدی جلدی پہلے نماز والا قرض ادا کر دیں. 3 کاموں میں جلدی کرنی ہے.
قرضہ سر کے اوپر چڑھ جائے، اللہ اتارنے کی سبیل پیدا کر دیں. یہ اسوہ حسینی بتلا رہا ہوں، یہ اسوہ رسول آپ کو بتلا رہا ہوں. یہ میں اس خطبے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. زندگی کے 5 دن باقی حضور کے رہ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 5 دن باقی رہ گئے تھے. 2 صحابہ کا سہارا لیا، 3 مشکوں یا 7 مشکوں کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا. جب صحابہ اکرام حضرت عباس، حضرت علی نے آپ کو غسل دینا چاہا تو پھر کوئی برتن تلاش، کوئی تسلا، کوئی ٹب تلاش کیا گیا کہ آپ کو اس میں بٹھا کر غسل دیا جائے. تو حضور کے سارے گھر میں دیکھا، مائی عائشہ کے گھر میں کوئی ٹب نہیں تھا. حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب لیا گیا، اس میں بٹھا کے رحمت والے نبی کو غسل دیا گیا. حضور کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی. تو یہ جو آج میں نے آپ سے بات کی قرض اتارنے کی، حضور منبر پر آئے تو آپ نے سب سے پہلے آ کر خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں اگر کسی کا کوئی قرض میرے پہ ذمے ہے آج لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میرے سے مطالبہ نہ کرنا. میرے اللہ نے تمہیں سہولت عطا فرمائی، اللہ نے اگر مال عطا فرمایا، قرضہ ہے اتارنے میں دیر نہ کرنا. نماز کا وقت آ جائے پڑھنے میں سستی نہ کرنا. اور بچی جوان ہو جائے اس کے بیانے میں دیر نہ کرنا. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس سے ایک بچی گزری، 2 چھٹیاں کی ہوئی تھی. پہلے دور میں ہوتی تھی بچیاں بالیں بڑے رکھتی تھی اور بچیوں کو شوق تھا، مولوی جی دم کر دو کہ میرے بال بڑے ہو جائیں. اب تو جب سے بیوٹی پارلر کھلے مردوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے چھوٹے. یہ بھی ہمارے پر اللہ کی طرف سے کسی مصیبت کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہے. امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سامنے سے وہ بچی گزری. کہ اس بچی کا باپ کون ہے؟ کہا جی حضرت میں. کہا جوان ہو گئی، بیاہ کیوں نہیں؟ کہنے لگا ابھی تو اس کے دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے. امیر شریعت نے غصے میں آ کے فرمایا تو اس کے دودھ کے دانت ٹوٹنے کا انتظار کر رہا ہے. اگر اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا. ماں باپ کا اولاد پر حق ہے. پیدا ہو، ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں، میری اولاد، میرے بچوں کا میرے پہ پہلا حق یہ تھا میں شادی اس عورت سے کرتا جسے نماز روزے کا خیال ہوتا. رشتہ تلاش کرو. اچھا میری گفتگو سے بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ جو شیخ خطابت میں سمی صاحب کو جنہوں نے سنا میری 6 نمبر کی بات سن رہے ہو؟ کر سکتا ہوں آپ سے بات؟ دیر تک کر سکتا ہوں آپ سے بات؟ جب میں نہیں تھکا تو آپ تو تھکو گے میرے بھائی. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، امت صحابہ، امت اہل بیت، شہداء اسلام، شہداء کربلا، میرا حسین، میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین. اس گفتگو پر اس نعرے پہ سلمی صاحب کا 500 روپیہ تو بنتا ہے کہ نہیں؟ تم بڑے بے وفا لوگ ہو. زور تم نے ان کا لگوایا، خدمت تم نے ناخوانوں کی کر دی میرے بھائی. ان کا بھی حق تھا. آئندہ سال آئے تو ان کی بھرپور، اگر قیامت تک کل کو بھی اللہ ان کو موقع دے دے تو آج والی کسر کل اتار دینا بھائی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میری تو ہوتی رہتی بھائی. اچھا میرے بچوں کا میرے پہ پہلا حق کیا تھا؟ میں شادی اس عورت سے کرتا جس کی گود میں مجھے قرآن کی بہاریں نظر آ رہی. لیکن مصیبت یہ ہے ہم جہاں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں سب سے پہلے بھائی بہنوں سے پوچھتا ہے رنگ کالا تھا گورا تھا، قد کتنا بڑا تھا. اچھا رشتہ کوئی آگے خالہ ماسی تائی مطلب سے پوچھتے اچھا اس کے بھائی کیا کرتے ہیں، کاروباری ہیں. اجی ہم جہیز نہیں لیتے لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ شادی کے بعد لڑکے کو سنبھال سکے. یہ کیا ہے نا، لڑکے پہ کوئی برا وقت آ جائے تو اس کے سالے اس کا سسرال والے سنبھال سکے. یہ تو ایک آپس کے اندر ڈیلنگ ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے جب رشتہ تلاش کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس زمین جائیداد کوئی رقبہ ہے کہ نہیں. یہ ہمارا معیار ہے. گھر کے اندر نیا پودا، نیا درخت
لگانے کا اور اس کے سائے تلے ان نسلوں کو سایہ دینے کا یہ ہمارا معیار ہے۔ کوشش کیجئے ایسی عورت کو تلاش کیجئے جس کے پاس عقل بھی ہو اور جس کے پاس نسل بھی ہو، خاندانی عورت ہو جس کے باپ دادا قرآن و سنت کی بہاروں میں زندگی گزارتے ہوں۔ ایسا گھرانہ تلاش کیجئے کہ جس گھرانے کی دیوار اور دروازے کو دیکھ کے لوگ نظریں جھکا کے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا، میرے بچوں کا میرے پہ یہ حق ہے میں ایسی عورت کو تلاش کروں، ایسی عورت سے شادی کروں کہ جس کو آنکھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بھی حیا آئے۔ تو اس گود میں قاری بھی آتا ہے، اس گود میں ولی بھی آتا ہے، اس گود کے اندر عابد اور زاہد تقوی والا بھی آتا ہے، جس نے شادی والے دن میرج ہال میں یہاں تک دوپٹہ لیا ہو اور ہاف آستین اس نے بازو پہنے ہوں اور اس نے جو ہے وہ ہاف شرٹ پہنی ہو، تو میرے عزیزوں اس کی گود میں تو کوئی کتا بلا آئے گا، قرآن کا قاری تو نہیں آئے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ گاڑی کے اوپر تم نے اتنے پھول لگائے ہوئے ہیں اور گاڑی کے اندر اوپر جو پھول لگے ہیں ان سے خوشبو آ رہی ہے، جو گاڑی کے اندر آپ نے پھول بٹھا رکھا ہے اس سے سن کے دیکھا کہ اس کے اندر سے اللہ اکبر معاشرے کو گندا کرنے کی بدبو آ رہی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی خوشبو آ رہی ہے؟ ابھی آپ نے سوچا بڑا جہیز لے کے آئی، بڑا جہیز لے کے آئی، گھر میں ہمارے جگہ کوئی نہیں، دیوار پھاڑ کے دروازے توڑ کے جہیز لانا پڑا۔ لیکن جو اس کے سینے کے اندر اللہ کے قرآن، نبی کے دین، نبی کی سنت سے ہٹ کر جو دنیا کی روشن خیالی بھری، اس نے خود تو قدم رکھتے ہی تیرے گھر کا بیڑا گھر کر کے رکھ دینا۔ انہیں تو دادے کا مسلح اٹھا کر اور لکڑی کی چوکی جو 30 سال سے تیرے میرے گھر کے بیڑے میں پڑی تھی، اس نے سب سے پہلے اسے اٹھا کر وہاں اس نے کوئی شو پیس سجانا تو اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، سارے گھر کی شو تو یہاں سے خراب ہو رہی ہے۔ جو میری امی کے پاس قرآن تھا، میرے نانے کی نشانی، پھر اس کے باپ کی نشانی، اس قرآن کو تو اس نے جلدی جلدی کھیلے میں ڈال کے مسجد میں رکھوا دیا۔ اس نے آتے ہی اپنے پر پھیلانے شروع کیے اور تیرے دیندارانہ ماحول کو اس نے خراب کرنا شروع کر دیا۔ ہم تماشا دیکھتے رہے، کوئی بات نہیں، اور 4 دن کی جوانی ہے، سدھر جائے گی، یہ تو سدھری نہ سدھرے کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ تو موضوع کی طرف آؤں، پہلا حق یہ ہے ایسی جگہ بیاہ کرے کہ جو عورت دیندار ہو۔ دوسرا، بچہ پیدا ہو۔ مفتی زر ولی صاحب کا کراچی والے شیخ الحدیث، آپ ان کا بیان سنیے، فرمایا بچوں کو سوکھڑا پن، بچوں کو بیماری، بچوں کو جو پریشانی آتی ہے، ہم ڈاکٹر کی طرف، تعویذات کی طرف بھاگتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اپنے بچوں کے نام کو دیکھو۔ جو بچوں کو سوکھڑا پن، کند ذہن، نگاہیں کمزور ہو رہی ہیں اور سفید بال آ رہے ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں راشا ہے، ادھر جا رہے ہیں چل گزر رہے ہیں، ادھر کھڑے ہیں گر گزر رہے ہیں، تو ان کے ناموں کو دیکھو۔ ان کے گندے ناموں کے جو معنی کی نحوست ہے وہ آپ کے بچے کی صحت پہ پڑ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے علماء کے مشورے سے اپنے بچے کا ڈائجسٹ دیکھ کے نہیں، موبائل کی فیس بک نہیں، انڈیا کی ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر بچے کا نام نہیں رکھنا۔ علماء کرام سے پوچھنا ہے۔ 1,25,000 صحابہ صحابیات ہیں، اللہ کی قسم کیا مسلمانوں تمہارے پاس ان برکت والے ناموں کی کوئی کمی ہے؟ تیسرا حق اولاد کا ماں باپ پر یہ ہے کہ اچھی سے اچھی انہیں تعلیم دلوائیں۔ اب اچھی سے اچھی تعلیم میرے عزیزو قرآن والی ہے کہ دنیا والی ہے؟ بچہ اسکول جاتا ہے 5 کلو کا بیگ کمر کے پیچھے، اور جب بچہ مسجد میں مدرسے جاتا ہے تو قرآن پاک سینے سے لگا کے جاتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ تو بچہ جب مسجد جاتا ہے تو سینے سے، تو معلوم ہوا دنیا کی تعلیم پیچھے رہ جائے گی، قرآن والی تعلیم قبر اور میدان محشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ تو وہ تعلیم بری نہیں ہے، اچھی ہے، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے، معاشرے کو پرکھنے کے لیے، اچھے برے کا خیال کرنے کے لیے۔ وہ تعلیم دنیا بنانے کے لیے ہے جو سینے کے ساتھ قرآن لگا، یہ تعلیم آخرت بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہ تعلیم نہ ملی تو گزارا ہو جائے گا۔ اگر اس تعلیم سے محروم رہ گئے تو قبر کے اندر سفید رنگ کا کفن جائے گا، سینے میں ایمان نہیں جائے گا۔ یہ مقصد شہادت حسین ہے۔ کوئی کرسی کا چکر تھا، کوئی اقتدار کا تھا،
کہ وہ صلاحیتیں وقت کے حکمران میں نظر نہیں آ رہی تھی، اللہ نے جو حکمران کی زندگی کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں بتلائی تھی قرآن و سنت، اللہ اکبر، اس صلاحیت کا جو اس وقت کے حاکم کے اندر تھی انکار کر رہا تھا، اس لیے حسین کو مدینے سے کربلا کے میدان میں آنا پڑا۔ وگرنہ میرے عزیزوں یہ لوگ جن کو اللہ نے جنت کی بادشاہی دی ہے کہ دنیا کی بادشاہی کی کیا ضرورت ہے؟ آج پوری دنیا کے اوپر نبی کی اعلیٰ جماعت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا اور پوری دنیا کے سامنے ان کو اپنی گندی گفتار، گندی سوچ اور گھٹیا علم کی وجہ سے ان دونوں گروہوں کو امت کے سامنے ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کر دیا گیا۔ اتنی ان کی دشمنی کو ابھارا گیا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک کوئی بھی ہو، مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہو، چھوٹے سے لے کے بڑا تک، آج صحابہ کے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو سفیان، اکرمہ، ان کے ایمان کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ لوگ انہوں نے کلمہ بھی پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر پڑھا تھا تو فتح مکہ کے موقع پر ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا، اگر انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تو اس وجہ سے پڑھا تھا، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ جان بچانی ہے تو محمد کا کلمہ پڑھ کر ان کے قدموں میں۔ اللہ کی قسم یہ ہرگز بات نہیں تھی۔ منصب صحابیت کا ایک اسٹیج ہو، ہماری آنکھ اللہ نے کلمے اور ایمان کی برکت سے ہماری آنکھ میں ایسا نور بھرا ہے، منصب صحابیت کا ایک اسٹیج ہو تو اس اسٹیج کے اوپر ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی کھڑا نظر آئے گا، انہی کے ساتھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، انہی کے ساتھ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ اور ابا سفیان۔ اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے صحابہ جو حضور کی خدمت میں اعلان نبوت کے بعد آئے، وہ جو حضور کی خدمت میں فتح مکہ کے بعد آئے، وہ آج سید پور کا 10 روزہ یہ اجتماع اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ منصب صحابیت میں جو مرتبہ ابو بکر کو ملا ہے وہی مرتبہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو ملا ہے۔ کوئی قرابت والے، کوئی در والے، کوئی گھر والے، کوئی دور والے، کوئی قریب والے، لیکن صحابیت کی آنکھ سے دیکھیں گے، مسلمان کلمہ پڑھنے والی آنکھ سے دیکھیں گے تو صحابیت کے درجے میں سارے ہی برابر نظر آتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھ کے اگر میرے عزیزوں ان کے کردار میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو ان کے کردار میں کمی نہیں آتی، ہماری آنکھ کی اندر کی بینائی کمزور ہو چکی ہے، ہمارے ایمان کا نور کمزور پڑ چکا ہے، ہمارے سینے میں ایمان کی حرارت دبتی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں وہ لوگ جن کے ایمان کو اللہ نے 1400 سال پہلے قبول کیا اور جن کے ایمان کی صداقت پر مہریں اللہ نے لگائی، جن کے ایمان کے اسٹامپ پیپر پر اللہ نے صداقت کی مہریں لگائی اور فرمایا محمد تو بھی اعلیٰ، محمد تیری جماعت بھی اعلیٰ، میں تیرے سے بھی راضی ہو گیا، قیامت کی صبح تک تیری جماعت سے بھی راضی ہو گیا۔ کپڑوں کے رنگ بدل کر حضرت حسین کی محبت کے پیچھے چھپ کر آج کوئی اصحاب رسول پر ازواج رسول پر آج کوئی تبرہ کرے، آج ان کے ایمان میں مین میخے نکالے، آج ان کے ایمان پر انگلی اٹھائے، تو میرے عزیزوں ایسے آدمی کا علاج پاؤں میں سے جوتا نکالو اور 10-12 اس کے سر میں مارو۔ اگر اس کا بھائی وہ پھر بھی لا علاج ہو، جس طرح میرے عزیزوں الٹی سیدھی حرکت کرنے والے کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ مینٹل ہو گیا، تو بھائی ایمان کے اندر اونچ نیچ کرنے والا بھی مینٹل ہو چکا ہے۔ تو حکومت وقت کے پاس 295C کی دفعہ موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ملک کا امن خراب کریں، اپنے پاگل پن کے اندر زیادہ مسلمانوں کا ذہن خراب کریں، تو ان پر دفعات لگا کے ایسی جگہ پھینک دیا جائے، اللہ اکبر، جہاں سے واپس آنے کا ان کو راستہ نہ ملے۔ یہ ملک پاکستان ہے، کلمے کے صدقے حاصل کیا گیا، 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا، 6 لاکھ مسلمانوں کا خون ہماری بنیادوں، ملک کی بنیادوں کے نیچے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب یہ ملک حاصل کیا گیا تو خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، اور جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھی ہر کوئی سکھوں کی تلوار، ہندوؤں کی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا پاکستان بے فکر ہو کر جاؤ،
انشاءاللہ قیامت کی صبح تک تمہاری نسلیں بھی آباد رہیں گی، پاکستان بھی آباد رہے گا، کیونکہ یہ ملک ہم نے ڈالر اور پاؤنڈ دے کے نہیں خریدا، یہ ملک ہم نے قیمتی جانیں دے کے خریدا ہے میرے تو جب یہ ملک مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، فوج مسلمانوں کی، اقتدار مسلمانوں کا، قبضہ مسلمانوں کا، سرحدوں پر چوکیدار مسلمان کھڑے ہیں، تو پھر اللہ غنی ان 6 لاکھ قربانیوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اس منبر کے اوپر نبی کے صحابہ کے خلاف کسی کو بولنے کی اجازت ہے، بلند آواز سے اجازت ہے۔ جو بھوکے گا ہم حکومت سے کہیں گے ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، اگر تمہارے ہتھیار کمزور پڑ گئے، تمہاری قلم کمزور پڑ گئی، تو پھر آپ ہمیں آگے آنے دیجئے، خواہ وہ انڈیا جیسا ہندو دشمن ہو یا صحابہ پر تبرہ کرنے والا کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لیتے۔ اگر تم اجازت دیتے ہو، جیسے 1973 کا قانون پاس ہوا تھا، قادیانیوں کو نکال کر باہر پھینکا تھا، الحمدللہ تحفظ ناموس صحابہ بل پاس ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، صحابہ کا دشمن غدار قرار دیا جائے گا اور اس ملک سے نکال کر ایران کی سرحدوں کے پار پھینک دیا جائے گا۔ یہ پاک ملک ہے، صحابہ کی قربانیوں کے صدقے ملا ہے، اللہ کی قسم اس پاک ملک کے اندر اسلام بھی رہے گا، ختم نبوت کا تحفظ بھی رہے گا اور قیامت کی صبح تک صحابہ کا نام بھی چمکتا دمکتا رہے گا۔ اب یہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہوئی، بتاؤ ہم نے کسی کے خلاف بات کی، کسی کے مسلک پر کیچڑ اچھالا، ہم نے کسی کی ذات پر کیچڑ اچھالا، یا ہم کسی کا، ہمارا ہاتھ کسی کے گریبان تک گیا، ہماری زبان سے کسی کے خلاف گالی نکلی، کسی شخصیت کی، کسی کی عزت کو پامال کیا گیا، الحمدللہ آؤ 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 تم ان کے منہ بھی سونگ کے دیکھ لو، جہنم کی گندی بدبو آئے گی، آج ہمارے منہ بھی سونگ کے دیکھ لو، ان منہ سے انشاءاللہ یا تو قرآن کی خوشبو آئے گی یا سنت مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی۔ انہیں گالی دینی آتی نہیں، شرم نہیں آتی، پاکوں کا ذکر کرتے ہو، ان پاکوں کی ذکر کی چادر کے نیچے گالیاں دیتے ہو۔ تمہاری تقریر کا آغاز اور تمہاری تقریر کا اختتام صحابہ پر تبرہ سے شروع ہوتا ہے اور صحابہ پر تبرہ سے ختم ہوتا ہے۔ ہم نے تمہارے سے پوچھا صدیق ایمان والا تھا یا نہیں، ہم نے تمہارے سے پوچھا عمر ایمان والا تھا یا نہیں، ہم نے تمہارے سے پوچھا معاویہ ایمان والا تھا یا نہیں، ہم نے تمہارے سے پوچھا عائشہ ایمان والی تھی یا نہیں۔ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری جرت کیا؟ تم کیا منہ مسور کی دال ہوئے؟ تم اپنی اولاد کو حلالی ثابت کرو، تم اپنے ماں باپ کا ایمان ثابت کرو، خدا کی قسم یہاں تو تمہارے ماں باپ پہ ایمان ہے، تو محمد کے یاروں کو بھی ایمان کہتے ہو؟ شرم ہی نہیں آتی؟ مسلک اختیار کرو، مسلک اختیار کرو، خاموشی بہتر ہے۔ ہم تو 73 سال ہو گئے خاموش، ہم کب بولے؟ جو بولا کرتے تھے تم نے ان کو غیر زمین پھینک دیا۔ کیا اسلام آباد کا ٹول پلازا ان کی شہادتوں کا گواہ کوئی نہیں؟ لاہور کا سیشن کورٹ ان کی شہادتوں کا گواہ کوئی نہیں؟ ان کے دروازوں، ان کے گلیوں کی دروازوں کی چوکھٹیں، ان کی شہادت کی ضامین کوئی نہیں؟ بچا کیا ہمارے پاس؟ ہم نے مسلک اختیار کر کے، خاموش اختیار کر کے، آج نہیں کل آنکھیں کھلیں گی، آج نہیں کل آنکھیں کھلیں گی، کبھی تو اسمبلی میں ہماری آواز پہنچے گی، کبھی تو اسمبلی میں ہم نے خاموشی سے رہ کے پورا گلشن تو اجاڑ دیا ہے، اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ جو 4 دانے بچ گئے، تم کیا چاہتے ہو؟ خاموش رہ کر ان کا بھی سودا کر دیں؟ نہیں 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 نہیں، یہ اب ڈرامے بازی نہیں چلے گی۔ تمہیں اسمبلیوں کے اندر ختم نبوت کے بل کو بھی پاس کرنا پڑے گا، تحفظ نفوس صحابہ کے بل کو بھی پاس کرنا پڑے گا۔ اللہ غنی، کوئی ازواج مطہرات پر بھوکے، کوئی اصحاب رسول پہ بھوکے، کوئی ازواج رسول پہ بھوکے، کوئی خلافت راشدہ پر تنقید کرے، حکومت وقت کو چاہیے، اسمبلی کے اسپیکر کو چاہیے، ممبران اسمبلی کو چاہیے، تم ایسے
ایسا بل پاس کر دو اور اس بل کی منظوری فوراً بل فور دے دو تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اسمبلی کے اندر مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی صحابہ کے نوکر ہیں، اسمبلیوں کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ بھی صحابہ کے نوکر ہیں۔ یار میرے گھر کے اندر چور پڑ جائے تو کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں میں اس چور کو بتاؤں؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اس چور کو اسلحے سمیت دیکھ کر میں مزاحمت کے طور پر شور مچاؤں تاکہ 4 محلے والے بھی ساتھ اٹھ کے میری مدد کریں؟ آج ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے ہمیں تمہارے ہاتھ کے اندر اینٹ پتھر نہیں پکڑانے کہ جاؤ جا کے سیٹ پور کی گلیوں اور بازاروں اور ان کی دکانوں کو ان کا جو ہے معیار زندگی اور ان کا جو ہے وہ صبح تماشا کر دو۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا دین جو ہم نے کلمہ پڑھا یہ ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو انسانوں کا تو دور کی بات ہے جانوروں کا بھی تحفظ لے کے آیا ہے۔ اسی لیے مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ اپنے خطبات میں لکھ گئے، آپ نے فرمایا لوگوں گرمی کا موسم ہے، جس طرح اس وقت بیٹھے ہو 2-3 دن سے بارشیں ہیں، تمہیں پروں والے مچھر بھی نظر آ رہے ہیں، بلوں سے چونٹیاں کیڑے بھی نکلتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر وضو خانے کی جگہ پر پانی والی جگہ پر باتھ روم میں ہوتے ہیں۔ فرمایا لوگوں جب تمہیں پیشاب بھی تیز آ رہا ہو اور پیشاب کی حاجت ہو تم باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے جاؤ، تمہیں کیڑے مکوڑے نظر آئے، جس جگہ فلش پہ بیٹھ کے تم پیشاب کرنے لگو سوچنا اپنے پیشاب کی دھار کو روک لینا، کیڑے مکوڑوں کو راستہ دے دینا۔ اگر تم نے جان بوجھ کر اپنا پیشاب کرنا شروع کر دیا اور تمہارے پیشاب کی دھار میں کوئی کیڑی کوئی مکوڑا آ گیا، فرمایا فکر نہ کرو، بے فکر نہ ہونا، قیامت کے دن اگر وہ جانور ہلاک ہو گیا تو اللہ کے دربار میں اس جانور کا جواب دینا پڑے گا۔ یہاں تو مظفر گڑھ کے اندر ٹوکا لے کے ماں کا گلا کاٹ دیا، کوٹکتو کے اندر میرا عزیزو کلہاڑا لے کے چھڑا لے کے باپ کا گلا کاٹ دیا، راولپنڈی کے اندر بیٹے نے ماں کو جوتیوں سے مار مار کے گھر سے نکال دیا۔ تمہاری فیس بکوں پہ میرے عزیزو کلپ چلا، تمہاری میرے عزیزو موبائلوں کے اوپر یہ سارا تماشا دیکھا گیا۔ اللہ اکبر، ماں باپ تو کتنی عظمتوں والے، ماں باپ تو کتنی قدروں والے۔ فرمایا او لوگوں اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھ دیا۔ فرمایا او نصیبوں والو، سید پور والوں، مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اگر تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے، ایسا کام جو تمہاری ایسا کام پڑ جائے اللہ اکبر جو کہیں سے حل ہو نہ رہا ہو، تم نے لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لیا، تم نے قلم چلانے والوں کی طاقت میں جا کے دیکھ لیا، تم نے اسولی والوں کے پاس جا کے دیکھ لیا، تم نے سرکاری محکموں میں جا کے دیکھ لیا، تم نے اللہ والوں سے وظیفے لے لے کے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، صبح صبح سید پور سے گاڑی جا رہی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کوٹ سرور چوک، کوٹ سرور چوک سرور جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ شفیع سلطان بہو کے دربار جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ شفیع شہباز کلندر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ شفیع سرور جا رہے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ شفیع شہباز کلندر جا رہے ہیں، امیاں کس لیے؟ اجی مسئلہ رکا پڑا ہے، وہاں جا کے دعا کروں گا، اللہ والے کے پاس جا کے دعا کروں گا، اس کو سفارشی بناؤں گا، میرا کام بن جائے گا۔ میرے مشورے، میرے پیاروں، میرا ایک چھوٹا سا مشورہ لے لو، مرنے والا قبر میں چلا گیا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے نلایا، جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کفن بنایا، جس کا جنازہ پڑا اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر 3 مٹھیاں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کے بتی ڈال دی گئی، قبر کے اندر پروردگار عالم نے دوبارہ روح ڈال کے اسے زندہ کر دیا گیا، فرشتوں کے سوال و جواب دے رہا ہے۔ میرے عزیزوں، مردوں کے پاس جانے سے پہلے میرا مشورہ مانو، اگر گھر کے اندر تیرا ابا موجود ہے، اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا نمازی ہے کہ بے نمازی، یوں نہیں کہتا دیندار ہے یا بے دیندار ہے، یوں نہیں کہتا روزہ رکھا ہوا یا روزہ رکھتا کوئی نہیں، فرمایا اگر گھر کے اندر بڈھڑا باپ موجود ہے، گھر کے اندر 4 بچوں کا ابا موجود ہے، فرمایا اور جگہ جانے سے پہلے، اللہ والوں کے مزارات پر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے باپ کے پاس چلا جا اور اپنے باپ سے کہہ دے ابا جان بڑا مسئلہ درپیش ہے، میں نے بڑی جگہ حل کروانے کی کوشش کی، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ابا جان تو ہاتھ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے گا میرا کام بن جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا باپ اولاد کے حق میں ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔
یہ میرے عزیزوں ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیو، آزمانا شرط نہیں ہے، میں نہیں کہتا آزماؤ، عقیدے سے اپنے ماں باپ سے دعا کروا لیا کرو، صبح صبح گھر سے نکلا کرو، صبح صبح کاروبار پہ جایا کرو، صبح صبح دہاڑی لگانے جایا کرو، اللہ اکبر، میرے عزیزوں ماں باپ سے دعا لے کے جایا کرو، اماں ابا سے کہا کرو آیت الکرسی پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے، قل اللہ پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے، انا آتینا کل کوثر پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے، چاروں کل پڑھ کے یا حافظ یا ناصر یا حفیظ پڑھ کے میرے پہ پھونک مار دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ماں باپ قرآن پڑھ کے اولاد پہ پھونک ماریں گے، ماں باپ تو پڑھ کے اولاد سے جدا ہو جائیں گے، اللہ حفاظت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر بھیج دے گا۔ ہم نے اپنے بچپنے کے اندر دیکھا، ہمارے بھائی جب پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، ہماری بہنیں پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، اللہ اکبر، اماں روٹی پکایا کرتی تھی، آٹے کے اندر ہاتھ بھرے ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، سر پہ دوپٹہ لے کر کہا کرتی تھی امی جان میں پڑھنے جا رہی ہوں، اماں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی اللہ تیری عزت کی حفاظت کرے، اچھا ابو جی جا رہی ہوں، اچھا بابو جی پڑھنے جا رہا ہوں، اچھا بھائی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، ہر ایک کی زبان سے نکلتا تھا خیری جا خیری واپس آ، لیکن میرے عزیزوں مال کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس مال کو سینے کے اندر سینے کے ساتھ لگانے کی وجہ سے، مال مال ہے، صبح اٹھے تو مال مال کا نعرہ لگا ہوا ہے، دوپہر کو روٹی کے دسترخوان پہ مال کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا ہو رہا ہے، رات کو روٹی پکاتے ہوئے پیسوں پہ لڑ رہی ہے، بستر پہ لیٹی ہے پیسوں پہ لڑ رہی ہے، بچے کہہ رہے امی جی بس کرو، تمہاری گندی زبان سے، تمہارے جھگڑنے کی وجہ سے ہمارے سر میں درد ہو گیا ہے، ایمانداری سے بتاؤ، اب تو گھر سے لوگ جاتے ہیں، اللہ اکبر، گھر والی کہتی ہے میں تیرا منہ نہ دیکھوں تو میرا منہ نہ دیکھے، گھر والا گھر سے قدم نکالتا ہے، کہتا ہے اچھا جا رہا ہوں، خدا کرے جنازہ ہی میرا واپس آئے، ایسی لانتے لے کے جا رہے ہو، ایسی لانتے لے کے جا رہے ہو، پہلا وقت ہوا کرتا تھا عورتیں شوہر کو دروازے پر چھوڑنے کے لیے آیا کرتی تھی، ارشاد فرمایا میرے نبی نے جس کا مفہوم ہے، فرمایا صبح آٹا گوندنے والی، روٹی پکانے والی، کپڑے دھونے والی، جھاڑو دینے والی، جب اس کا شوہر کام کاج کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو بیوی ہر چیز چھوڑ کر، ہر کام چھوڑ کر دروازے پر آئے، اسے دروازے کی دہلیز پار کر آئے اور اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کرے اور کہہ دے فی امان اللہ، جہاں میں نے تجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اور واپس اندر آ جائے، بیڑے میں اپنے کمرے میں آ جائے، نلکے پہ جا کے وضو کرے، باتھ روم میں جا کے ٹوٹیوں پر وضو کرے، بیسن پہ وضو کرے، جہاں وضو کی جگہ بنی ہو وہاں وضو کرے، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے 2 رکعت چاش کے نفل پڑھے اور سجدے میں پڑھ کے رونے لگ جائے اور رو رو کے کہ یا اللہ دکان کے تالے کو چابی لگانا شوہر کا کام ہے، دکان میں رزق میں برکت دے دینا تیرا کام ہے۔ پھر پہلے عورتیں اپنے شوہر کو دروازے سے رخصت کیا کرتی تھی اور اللہ اکبر ایک جملہ کہا کرتی تھی، جب تھیلا خالی ہاتھ لے کے جایا کرتا تھا ایک جملہ کہا کرتی تھی، اللہ اکبر ایاک ولا کسب الحرام، اور دیکھنا کمائی کرنے والے، اور دیکھنا ٹھیکیداری کرنے والے، اور دیکھنا دکانداری کرنے والے، سکول میں ملازمت کرنے والے، سرکاری محکموں میں ملازمت کرنے والے، ایاک ولا کسب الحرام، خبردار خبردار، ہماری بھوک کو دیکھ کر، ہماری ضرورت کو دیکھ کر حرام کا لقمہ گھر میں نہ لے کے آنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہم بھوک کی تکلیف تو برداشت کریں گی، جہنم کی آگ ہمارے سے برداشت نہیں ہوگی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھ دیا، فرمایا جب تم صبح سیت پور کے چوک میں جاؤ گے، علی پور کے چوک میں جاؤ گے، تمہیں 10-15 لوگ بیٹھے نظر آئیں گے، کسی کے ہاتھ میں پھوڑا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کسی ہوگی، کسی کے ہاتھ کے اندر ہتھوڑا چھینی ہوگی، ہر کوئی سائیکل والے کو دیکھ کر، موٹر سائیکل والے کو رکتا دیکھ کے کہے گا مزدور چاہیے میں حاضر ہوں، انہی مزدوروں کے اندر ایک سفید داڑھی والا جس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے وہ بھی کہے گا مجھے بھی مزدوری پہ لے جا، کہے گا بابا تیری تو کھانسی سنبھالی نہیں جاتی، تو میرے گھر کا کیا کام کرے گا؟ اوے لوگوں، اگر تمہیں دکان بنانی ہو، مکان بنانی ہو، 10 جوان مزدوروں کو لے کے جاؤ، ایک بوڑھے مزدور کو بھی لے کے جاؤ، خدا پاک کی قسم ہے 10 جوان مزدور مزدوری کریں گے، بوڑھا مزدوری بھی کرتا رہے گا، چھینی ہتھوڑا بھی چلاتا جائے گا،
تیرے مکان کی حفاظت کی دعا کرتا بھی جائے گا. اللہ کی قسم ایسی نیک تمنائیں ساتھ رکھے گا. جو روزی جو کام تجھے دکان سے نہیں ملتا, جو چیز تجھے دکان سے نہیں ملتی, مارکیٹ سے نہیں ملتی, وہ بوڑھوں کی دعاؤں میں مل جائے گی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا بھی اٹھا, کہنے لگا میاں نوجوانوں کو لے جا رہے, مجھے بھی لے جا, میرے بھی گھر کے اندر بچے ہیں, آج میرے گھر کے اندر ہانڈی میں کچھ نہیں, آج آٹے کے ڈبے میں آٹا کوئی نہیں, جب تک مزدوری کر کے کما کے نہیں لے جاؤں گا میرے گھر کے اندر آج کچھ پکے گا کوئی نہیں. تیرے میرے جیسے نے مسخرے پن میں کہہ دیا اور بابا جا تیری نمازیں پڑھنے کی عمر ہے. بابا کہنے لگا اچھا بھائی نمازیں پڑھنے کی عمر ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں. مسجد کا دروازہ 12:30 بجے کھل گیا, مسجد کے اندر چلا گیا, نفل پڑھتا رہا, قرآن کی تلاوت کرتا رہا, کالی کملی والے پر درود شریف پڑھتا رہا. پھر رو رو کر شام کا وقت آیا, آخری وقت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی, الہ العالمین میرے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات اتار دے میں گھر جا کے بہانہ لگا دوں تاکہ میری بیوی کو تسلی ہو جائے. شام کو گیا, لڑکتے قدموں سے گیا, دمکتے پاؤں سے گیا, گھر گیا, دروازہ بجایا, بیوی نے خالی ہاتھ دیکھا, خالی تھیلا دیکھا اور چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے. اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر بستر پر لا کے بٹھا دیا. کہنے لگی خدا کا شکر ہے روٹی تو نہیں آئی, میرا شوہر میرا سہاگ تو صحیح سلامت واپس آ گیا. کیسے پیارے گھرانے تھے. 2 کلو دودھ کے بجائے تم 1 کلو لے کے جاؤ, یہ ساری شہادت حسین کی داستان دری کی دری رہ جائے. 20 سال ہو گئے, 15 سال سنتے سنتے مزاج بدلا. اگلا دن آیا, نماز پڑھ کے گھر سے نکلا, کہنے لگا بیوی جی پریشان نہ ہوئی ہو, آج کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا. اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا, مسجد میں جا کے بیٹھ گیا, یا اللہ لوگ مزدوری نہیں کراتے, تو میرے سے مزدوری کروا لے. اللہ اکبر, نفل پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا. شام کو میرے عزیزوں منہ لٹکا کے پھر گھر واپس آ گیا. بیوی نے پھر اسی طرح استقبال کیا. ایک زبان سے جملہ نکلا, کہنے لگے اللہ کے بندے میں شکوہ تو نہیں کرتی, تیرے بڑھپے پہ میں گلہ نہیں کرتی, بس تیرے سے اتنی درخواست کرتی ہوں, اپنی بھوک میرے سے برداشت ہوتی ہے, بھوک کی وجہ سے بچوں کا رونا نہیں دیکھا جاتا ہے. سیٹ پور والوں, صبح صبح تم سبزی لینے کے لیے نکلو, صبح صبح تم میرے عزیزوں فروٹ لینے کے لیے, صبح صبح سودا سلف لینے کے لیے نکلو. ایسی ریڑھی تلاش کیا کرو جس کی ریڑھی بھی ٹوٹی ہوئی, اس کے اوپر کپڑا بھی پھٹا پڑا ہے اور گلی سڑی سبزیاں پڑی ہوئی ہیں, اور نہ 2 کلو لے, آدھا کلو ہی لے لے, پائیا ہی لے لے. دوسری دکان سے جا کے اللہ اکبر وہ فکر پورا کر لے, جب 2 کلو لینا تھا آدھا کلو اس کا لے لے, اللہ اکبر آدھا کلو اس سے لے لے, 1.5 کلو اس سے لے لے. اس سے کیا ہوگا, گلی سڑی سبزی تیرے گھر کے اندر کچرے میں ڈسٹ بن میں ڈل جائے گی, لیکن جب تو 50 روپے دے گا غریب کے گھر میں چولہا جل جائے گا, اس کی گھر کے اندر آٹا گوندے گا, روٹیاں پکیں گی, نہ 2 روٹیاں صحیح, چپاتی کا چوتھا حصہ غریبوں کے پیٹ میں جائے گا. پانی پیئیں گے الحمدللہ کہیں گے, تجھے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے, غریب کے بچوں کا پیٹ بھرے گا, آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرائیں گے, خدا کی رحمت تیرے گھر میں خود بخود آ جائے گی. یہ ہے اس موقع. ایک طرف باتیں کرتے ہو, 3 دن سیدہ کے گھر میں پاک کھانا پکا. پہلے دن بدر کے قیدی آ گئے, دوسرے دن یتیم آ گیا, تیسرے دن مسکین آ گیا. 5 گھر کے افراد نے 5 کے حصے کی روٹی اٹھا کے دے دی. 3 دن کے فاقے کر کے بیٹھے. ان لوگوں کا ذکر کرتے ہو, اللہ اکبر, بھائی دروازے پر آئے بغیر پانی پلائے بھیج دیتے ہو. بہن نے دروازے پر آئی, آ کے بھائی کا حال پوچھا, یوں کر کے گندا پیچھے کر لیا. تیری بہو رانی نے, تیری بیوی نے اس کی حال کو, اس کے میلے برقعے کو, اس کی جتیوں پر مٹی چڑی کو دیکھ کے کہہ دیا پھر مانگنے کے لیے آ گئی. خبردار بیوی کا منہ بند کر دے, اگر یہ جملہ بہن کے کان میں چلا گیا بہن کا دل ٹوٹ جائے گا, روزے والا روٹ جائے گا. بہن کو زکات ہی کیوں نہ دینی ہو, بہن کو میرا عزیزوں اترے میں کپڑے کیوں نہ دینے ہو, کمرے میں بلا کے دیا کر, چھپ چھپ کے دیا کر, بیوی سے چھپ کے دیا کر, جیب میں سے پیسے نکال کر بیوی کو بغیر بدلائے دیا کر. خدا پاک کی
قسم ہے تیری غیر موجودگی میں گلے کر کے تیری بہن کے تانے مار مار کے مار دے گی، پردے میں دیا کر، کہا کر اے عرش والے آج مجھے اس قابل بنا دیا، اللہ کسی کو لینے والا بنا دیا، مجھے دینے والا بنا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ سین پور والوں جو صبح صبح کشکول ہاتھوں میں لے کر لوگوں کی دکانوں پر جا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ اور جو ان کے کشکول میں ڈالتے ہیں ان کی کون سی ایسی نیکی ہے؟ کبھی کسی کو اپنے سے کم کرنا سمجھنا، ورنہ قبر میں ایسی مار پڑے گی میدان محشر میں اللہ کی قسم قبر سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے لباس سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کپڑوں سے کسی کو نیچا نہ دکھانا۔ اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر پرانے کپڑے والے کو دیکھ کر اپنے نئے کپڑے کی تجھے دوست بنا دی، ذمہ داری سے کہتا ہوں قبر میں ننگا جائے گا، کفن کا ٹکڑا ساتھ نہیں جائے گا، ایسی جگہ مرے گا۔ خدا پاک کی قسم ہے موٹر سائیکل والے، گاڑیوں والے، کاروں والے گزر جائیں گے، اللہ اکبر، جیسے جانور پڑا ہوتا ہے لوگ ٹھوکرے مار کے چلے جائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کے بارے میں بدگمانی نہ لائیو، اللہ کی مخلوق کو کمتر نہ سمجھو، ورنہ ایسی جگہ مرے گا اور کوئی سی آنے جانے والوں میں سے کوئی آدمی اٹھا کے تجھے روڈ کے کنارے پر بھی نہیں کرے گا۔ تیسرا دن میں اپنی بیوی سے کہہ کے نکلا آج میں کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا۔ بیوی کہنے لگی دیکھنا ہماری بھوک کا خیال کرنا، اپنی حلال کمائی کا خیال کرنا۔ حضرت حکیم قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اپنے خطبات میں لکھے، او لوگوں 80% اولاد حرام کی کمائی سے بے غیرت ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش کے قطروں سے، بارش کے پانی سے اپنے گھر کے سامان کو بچاتا ہے، ویسے حرام کے لقمے سے اپنی اولاد کو بچا۔ خدا کی قسم اولاد کلمہ پڑھتے پڑھتے تجھے قبر میں اتارے گی۔ میرے ایسے نوجوان دیکھے اپنے ماں باپ کے جنازے پر اللہ اکبر پچھلی سب میں کھڑے ہو کے رو رہے ہوتے ہیں، پوچھتے کیوں رو رہے ہو؟ کہ کتنی بدنصیب اولاد ہے جنہیں باپ کا جنازہ ہی پڑھنے نہیں آتا، ہمارا باپ سب کچھ چھوڑ کے گیا، آئے باپ کے لیے جنازے کی دعا ہی نہ کر سکے۔ تیسرے دن نکل گیا، روزمرہ کی طرح پنجو سے کوئی دہاڑی پہ نہ لے کے گیا، بڑا پریشان ہو کے شام کو یا اللہ آج کیا منہ دکھاؤں، میں تو وعدہ کر کے آیا تھا، عہد و فرما کر کے آیا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ لے کے آؤں گا، الہ العالمین میں آج کیا لے کے جاؤں؟ گھر کے قریب کچھ جھاڑیاں تھی، گھر کے قریب کچھ خاردار جھاڑیاں تھی، ان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ کے گھر کی دیواروں کو تکنے لگا، بے خیالی کے اندر جو تھیلا لے کے گیا تھا اس میں کیلے سیب لے کے آؤں گا، اس میں مٹر آلو لے کے آؤں گا، اس کے اندر آٹا لے کے آؤں گا، گوشت سبزی لے کے آؤں گا، بے خیالی میں بتانے لگا، آسمان کی طرف دیکھ کے روتا بھی جا رہا ہے اور مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال رہا ہے، پھر اٹھا کہ گھر جا کے رکھ دوں گا، بستر پہ جا کے کروٹ بدل کے سو جاؤں گا، پھر آٹے کی جگہ مٹی دیکھے گی اسے خود پتہ چل جائے گا آج بھی میری دیہڑی نہ لگی۔ کہنے لگا اللہ اکبر، امام غزالی لکھتے ہیں اس نے جو آنکھیں کھول کے دیکھا اس کے گھر کی دیواروں سے اوپر دھواں اڑتا نظر آیا، کہنے لگا یہ تو چولہے کی آگ ہے، آگے بڑھا اللہ اکبر، قریب گیا، گھر کی دیواروں سے اوپر کھانے کی خوشبو آئی، دل للچایا، تیزی کے ساتھ پتہ نہیں بڑھاپے میں کیسی طاقت آ گئی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجایا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا، محلہ تو نہیں بھول گیا، گھر تو نہیں بھول گیا، گلی تو نہیں بھول گیا، پتہ نہیں میں کسی اور دروازے پر تو نہیں آ گیا، اپنی آنکھوں کو بار بار ملا، پھر دروازہ بجایا، اندر سے بیوی مسکراتی نظر آئی، کہا واہ واہ تیرے مالک کے کیا کہنے، واہ واہ جس کی مزدوری کر کے آتا ہے اس مالک کے کیا کہنے، اس کی دیر کے کیا کہنے، تو نے 3 دن مزدوری کی، اس نے 3 مہینے کا راشن تیرے گھر کے اندر بیچ دیا، کہ کون سا مالک، کون سی مزدوری، کہ وہی جس کی مزدوری کر کے آتا ہے اور روزانہ کے کہتے ہیں آج نہیں کل دے دے گا، آج نہیں دے دے گا، آج اس نے ایسا دیا دینے والے کے
ذریعے آٹا روٹی سالن بھی بھیجا اور ایک پیغام دے دیا کہ اپنے بوڑھے خاوند سے کہہ دینا تو مزدوری میں کبھی نہ کرنا، تو نوکری میں کبھی نہ کرنا، ہم تیری مزدوری میں کبھی نہیں کریں گے۔ سیدوں کی داستان اگر تم نے سننی ہو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس کا نانا پیٹ پہ پتھر باندھ کر مصلی نہ چھوڑے، جس کی اماں 5 دن کی بھوکی رہ کر قرآن کی تلاوت نہ چھوڑے، اس گھر کے اندر حسین ابن علی نہ آئے تو کون آئے؟ بچاؤ اپنی نسلوں کو حرام کے رزق سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی شہزادہ جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں کھجور پڑی نظر آئی، حضرت حسین نے اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ خدا کا پیغمبر ہے، بڑا شفقت والا، امت کے لیے بڑا پیار کرنے والا، اپنے نواسے کو دیکھا، چہرے کا رنگ بدل گیا، شہادت والی انگلی بیٹے کے گلے میں ڈال کر حلق تک لے گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی انگلی حلق میں پہنچی، حضرت حسین کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، پھر کھجور نکالی، فرمایا اور میرے بیٹے آج کھا لی، کل نہ کھانا، آج کھا لی بغیر اجازت کی، پتہ نہیں حرام کی یا حلال کی، اور میرے بیٹے اگر آل رسول کے حلق کے اندر حرام چلا گیا تو پھر یہ کل سید نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن کیسے سنائے گا؟ ایک لقمہ 40 دن کی عبادت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیوں خدا کے گھر میں آنے کو دل نہیں کرتا؟ کیوں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کو دل نہیں کرتا؟ کہ اذان کی آواز تیرے میرے گھر میں نہیں جاتی، تیرے گھر کا پڑوسی اٹھ کے آ گیا، تو گھر سے کیوں نہیں اٹھا؟ جاؤ پوچھو مفتی محمد حسن صاحب دامت مفیوزم سے، جامعہ مدنیہ والے سے پوچھو تو صحیح، ہر سال کس کے ختم قرآن میں جاتا ہے؟ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے نواسے کے ختم قرآن میں جاتا ہے۔ ایک دن ان کے گھرانے کی آپ بیتی بیان کرنے لگے، فرمایا میں جنرل صاحب کے مرحوم کے اس کے نواسے کی قرآن ختم قرآن میں جاتا ہوں۔ ایک دن مجھے بچہ کہنے لگا مولانا آج میں تمہیں اپنے گھر کی داستان بتاؤں، آج میں تمہیں اپنے گھر کا بتاؤں، میرا ابا وکیل تھا، میری اماں وکیل کے گھر میں آئی، میں پیدا ہوا، میں قرآن کا حافظ بن گیا، نماز روزے کا بچپن سے کسی اللہ والے کی نظر پڑ گئی، تبلیغ والوں کی محنت کام آ گئی، میں نماز روزے کا پابند بن گیا، میں جوان ہو گیا، میری شادی ہو گئی، اللہ اکبر۔ پہلا دن تھا سہاگ رات کے بعد جب صبح کا سورج دیکھا، میں بازار گیا، میں آٹا لے کے آیا، بازار گیا میں گھی چینی لے کے آیا، اور میں نے کہا بیگم صاحبہ آج اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا۔ ادھر ماں روٹی پکا رہی ہے، ادھر گھر والی روٹی پکا رہی ہے، دسترخوان لگ گیا، اماں بھی روٹیوں کا چگیر سالن لے کے آ گئی، اور میری بیوی بھی لے آئی۔ میں نے ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا اماں تیرے ہاتھ کی ساری زندگی پکی کھاتا رہا، لیکن آج نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا باپ وکیل ہے، پتہ نہیں حلال کی کمائی لاتا ہے یا حرام کی کمائی لاتا ہے۔ اماں میری نمازوں پر، میرے رونے پر، میرے سجدے پر، میرے قیام پہ اثر پڑے گا، اے اماں جان آج کے بعد تیرے ہاتھ کی نہیں کھاؤں گا۔ ماں نے روٹی کا چگیر اٹھایا، روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، بیٹا کہنے لگا میرا روٹی کھانے کو ماں کو رلا کے دل نہ کیا، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ شام کو میرا ابا آیا، میری ماں کمرے سے باہر نہ آئی، میری ماں کی حالت کو دیکھ کر، ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرا ابا پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا او بھلی عورت کیا بات ہے، آج میرے بیٹے نے تیری کمائی پر مجھے طاقت دے دیا، اپنی بیوی کی ہاتھ کی پکی کھاؤں گا، ابے کی کمائی کی پکی نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں میرے باپ کی کمائی حلال کی کہ حرام کی، میری نمازوں پر اثر نہ پڑے، میری تہجد پر اثر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ او جنرل ضیاء الحق کا داماد آنسوؤں کے ساتھ رونے لگا، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بچوں کے کمرے میں آیا کہ کیا کہہ رہا تھا، تیرے باپ کی کمائی حلال کی یا حرام کی؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، رات کی تہجد کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز کی حالت میں جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ تیرے باپ کی حلال کمائی کا صدقہ ہے۔ اور جاؤ ملتان کے اندر جاؤ، امیر شریعت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آرام فرما رہا ہے، اور لوگوں ہم وصیت لکھتے ہیں، میرے بعد یہ مکان تیرا، میرے بعد یہ جگہ تیری، میرے بعد فلانا
ملتان کا رقبہ تیرا، چین پور کی زمینیں فلانے کے نام ہے، آموں کا باغ فلانے کے نام ہے، کمان فلانے کے نام ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے بیٹے ابو ذر بخاری کو بلایا، ایک پرچہ وصیت نامے کا لکھا بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ابو ذر غفاری نے پڑھا، چیخیں نکل گئی، رو رو کر بول کے کہنے لگا ابا یہ کیا لکھ دیا؟ پتہ اس پرچے پہ سید پور والوں، شہداء اسلام کال پرس میں آنے والوں، اس پرچے پہ لکھا ہوا تھا اگر میں مر گیا میرا جنازہ پڑھنے کے لیے امام الاولیاء احمد علی لاہوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں عبدالہادی دیل پوری بھی آئے گا، میرے جنازے میں حضرت حالجی والے بھی آئیں گے، اور میرے بیٹے میرا چہرہ تو سب کو دکھا دینا لیکن میرا جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کو مصلی پر نہ آنے دینا، اور میرے بچے مصلی پہ خود آنا، باپ کا جنازہ پڑھانا۔ بیٹا رونے لگا، ابا جان جا امام الاولیاء جیسا مرد قلندر ہو، پیر جی عبدالہادی دیل پوری جیسا اولیاء اللہ ہو، ابا جان میری کیا مجال ہے میں مصلی پر آ جاؤں۔ فرمایا میرے بچے جو ساری زندگی میرے سے راز چھپاتا رہا آج میرے پہ راز ظاہر ہو گیا، تو نے تو نہیں بتایا، مجھے تیرے کسی چاہنے والے نے بتا دیا، اور انگلی کا اشارہ کیا، یہ جو تیرا بیٹا ابو ذر بخاری ہے رات کو سوتا نہیں ہے بلکہ تہجد کی نماز میں روزانہ دستاروں کی تلاوت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری، حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، امام اہل سنت حضرت کوثلی، اکابرین علماء دیوبند۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ سید پور والوں، میرے بھی دو بچے، تمہارے میں بھی دو تین کسی کے ہوں گے، کسی کے 7 بچے ہوں گے، مجھوں کو تاؤ دے کے کہتے 11 بچوں کا باپ ہو، اور بے شک تو 11 بچوں کا باپ ہے، مجھے ایک بچہ ایسا دکھا جو تیرے مرنے کے بعد تیرا جنازہ پڑھا سکے، سنت کے مطابق قبر میں اتار سکے۔ میں اپنے بچے کے لیے نہ رات دیکھتا ہوں نہ دل دیکھتا ہوں، اور میری روزی کا میری کمائی کا بھی یہی ذریعہ ہے۔ کہا میرے بچے ہر وقت موت کی سیٹ پر بیٹھتا ہوں، ڈرائیور کا خدا بھلا کرے اونگ آ گئی، ڈرائیور کا گاڑی کا میں کا اللہ کی قسم ہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کو قرآن کے سائے تلے بٹھا دیا، مدرسے کے اندر بٹھا دیا۔ آپ مانو یا مانو میرا مذاق اڑاؤ یا آپ اس بات کو سنجیدگی سے لو، روزانہ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں 5-4 دن کے بعد جب گھر واپس آتا ہوں، بیوی کبھی دودھ لے کے آتی ہے 3 ڈھائی بجے، کبھی کہتی ہے بوتل پی لے شوگر کہیں لو نہ ہو گئی ہو، جب میں رونا شروع کرتا ہوں کہتی ہے میں دمے کی مریض ہوں مجھے گھر الا، میں روتے روتے ایک بات کہتا ہوں پتہ نہیں موت گاڑی میں آئے گی یا سواری میں آئے گی، تقریر کرتے وقت شہادت کا رتبہ ملے گا پتہ نہیں کہاں آئے گی، لیکن تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں اگر میری قبر حفظ آباد میں بنے تو میرے بچوں کو نصیحت کر دینا، روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کرنے سے پہلے جاؤ باپ کی قبر پہ چلے جاؤ، تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے، میرے بچے میری قبر پہ آئیں گے، ادھر گھر کے اندر ناشتہ بنے گا، ناشتے سے پیٹ بھرے گا، اللہ کی قسم بیٹا کل اللہ باپ کی قبر پہ پڑے گا، باپ کی قبر پر رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ کسی آدمی سے بھی کوئی وصیت کرتا ہے کہتا ہے اسکول نہ گیا تو مجھے فون کر دینا، کام پر نہ گیا تو مجھے فون کر دینا، مٹھی توڑ دینا، بیڑا گرک کر دوں گا، آج میں 76 سے لاٹھی میرے سرانے رکھی ہے، میں دکان پر نہ گیا تو نے لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی، خدا کے گھر 5 وقت کا سجدہ نہ کیا، تیرے ماتھے پہ بلی نہ آیا، میں کیسے مان جاؤں تو حسین کا عاشق ہے۔ بات تم اس عمر کی کرتے ہو جس کو میرے عزیزوں نماز پڑھتے ہوئے خنجر لگا، زمین پر گرا، خون میں لت پت پڑا ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر علی عثمان سے کہہ رہے ہیں سورج تو نہیں نکلا، عمر کی نماز تو قضا نہیں ہو گئی۔ بات اس حسین کی کرتے ہو جس نے سارا خاندان قربان کر دیا، لاشوں کے ڈھیر پڑے پڑے ہیں، پھر بھی اشارہ کرا اذان کا وقت آ گیا، جان دے دوں گا لیکن نماز نہیں قضا کروں گا۔ آج انہوں نے 5 نمازوں کا سجدہ بھی کیا،
کی تو کل آپ کو سودا اسلام کانفرنس میں آنے کی اجازت کوئی نہیں. مسلمانوں اپنا کردار پیش کرو. ہماری کردار کشی کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کے دروازے بند ہو گئے. کرونا وائرس آیا, امریکہ کی سازش کی تھی, یہ چائنا نے یوں کر دیا, یہ اسرائیل نے یوں کر دیا, یہ بل کلنٹن نے یوں کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. ساری زندگی گزر گئی, نماز کا سجدہ نہیں کیا, تو نے کچھ نہیں کیا. تیری کمرے میں الماریوں میں قرآن کے ورقے ایک نرم پڑ گئے, تو نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا, تو نے کچھ نہیں کیا. 30 روزوں میں سے رمضان کا روزہ نہ رکھا, تو نے کچھ نہیں کیا. سود پر پیسے دے رہا ہے, سود میں کاروبار کر رہا ہے, تو نے کچھ نہیں کیا. سارا دن 20-20 کلو کی تگاری اٹھاتا ہے, شام کو جوئے میں ہار کے آ جاتا ہے, تو نے کچھ نہیں کیا. یہ خدا کی قسم, بل کلنٹن کی کیا ضرورت تھی کہ مسلمانوں کو ختم کر سکے. دل کے پھپھولے چل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بیڑا غرق تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جھوٹ تم نہیں چھوڑتے, انگلیاں عرش والے پر اٹھاتے ہو. رنڈی بازی کا معذرت کے ساتھ بازار گرم کر رکھا ہے, گلے خدا کے کرتے ہو. یہ تو آسان مانو محمد کی چوتیوں کے صدقے سے پروردگار عالم ہم نکموں پر پھر بھی اپنا رحم فرما رہا ہے. یہ اس کی کیسی تقسیم ہے, اس کی رضا جو تہجد نہیں چھوڑتا, بھوکا اسے نہیں رکھتا, وہ جو مسجد میں جمعے کے دن نہیں آتا, اللہ کی قسم پیٹ بھر کے اسے بھی سلاتا ہے. کر لو موج دنیا کی زندگی میں, جتنی تم موج کرنے چاہتے ہو کر لو. قبر کا سدوکڑا میں نے بنا رکھا ہے, آگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاتھ جوڑ کے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں اگلے سال آؤ یا نہ سکوں, میری ویڈیو چلا کے دیکھ لینا, موبائلوں کی بک پہ, فیس بک پہ دیکھ لینا, یوٹیوب پہ دیکھ لینا. ایک فقیر آیا تھا, رو کے گرا تھا, اور مجھے کیا ضرورت پڑی رونے کی, مجھے کیا ضرورت پڑی تمہارے آگے چیخنے کی. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جو ہمارے کرتوت ہے, خدا کی قسم مرنے والا جنت میں نہیں جا رہا, جہنم میں جا رہا ہے. آج پوری دنیا کا کفر ہمارے پہ کھلا مار رہے ہیں. تم کون تھے, خدا کی قسم تمہیں دیکھ کے شیطان راستہ چھوڑ جایا کرتا تھا. تم کون لوگ تھے, تمہارے دروازوں پہ رات کو فرشتے پہرے دار بن کے آیا کرتے تھے. اب تمہارے گھروں کے اندر گانے کی آوازیں اور آپ کے رزق کی بدبو دیکھ کر شیطان تو دور کی بات ہے, فرشتوں تو دور کی بات ہے, شیطان نے بھی آنا چھوڑ دیا ہے. آج میں آپ سے گلا کر رہا ہوں, آپ کی ماں بہنوں سے, آپ کی گھر والوں سے, میں اپنی بھابھیوں سے, میں اپنی بہنوں سے, میں اپنی ماں سے گلا کر رہا ہوں. اور بتاؤ تو صحیح, تم نے میری اولاد کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا؟ میں تو تمہیں بڑی نیک سمجھ کے گھر میں لے کے آیا تھا, میں نے تو بھابھی بنایا تھا, میں نے اپنی بیوی کو بڑی نیک سمجھ کے گھر میں لے کے آیا تھا. اس کی گود سے قرآن کی بہاریں نظر آئیں گی, اس کی گود سے درود شریف کی خوشبو نظر آئے گی. لیکن یا تو آگے کا آوا بگڑا پڑا ہے. اللہ اکبر, بچہ پیدا کرنے والے کی بھی زبان پہ گانا ہے, آنے والے مہمان کی زبان پر بھی گانا ہے. جسے تو نے کوک میں گانا سنایا, جسے تو نے گود میں گانا سنایا, وہ موت کے وقت تیری اپنا سر, تیرا سر اپنی گود میں رکھ کے تجھے کیسے قرآن سنائے گا؟ میں کہاں سے وہ عورت لے کے آؤں جس کو خاتون جنت کا, میں کہاں سے وہ عورت لے کے آؤں جس کو گنبد خضرا کے مکین میں سیدہ النساء علی جلوہ کا کون عورت ہے؟ سیدہ فاطمہ ہے, جس کے دروازے پر آنے سے جبرائیل بھی حیا کرتا ہے. یہ کون عورت ہے؟ اللہ اکبر, نماز کی حالت میں کھڑی ہے, نماز کی حالت میں کھڑی ہے, قرآن پڑھتے پڑھتے گر جاتی ہے. حضرت علی پوچھتے فاطمہ
ہوا کہ علی بھوک کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو گئی مجھے قیام میں کھڑے ہونے کی بھی جرت نہیں مل رہی. کیا تم نے حسین کی اس ابا فاطمہ کو قیامت کے دن منہ نہیں دکھانا جس کا ابا دروازے پر آیا اور دروازہ بجایا بیٹی میں اندر آ جاؤں کعبہ جہاں تو تیرے کندھے پر مزمل مدثر والی چادر ہے ابا جان ذرا اسے اندر پہلے پھینک دو. حضور نے اپنی چادر کندھے سے اتار کے دی اندر گئے ایک کونے میں سیدہ حضور کی کملی مبارک اوڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی کی تو بات ہی چھوڑ دو آج محمد کی دھی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا پورا بدن لپیٹ سکے. آج اس کے بیٹے کی شہادت ابھی سننے کا حق کوئی نہیں. ہماری بیٹیاں تلاقے لے کے گھر آ رہی ہے کہ اس سیزن کے گرمی میں میرے شوہر نے مجھے کپڑے بنا کے نہیں دیے. میں کہاں سے لے کے آؤں؟ وہ شاید دو جہاں کی زندگی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. بیٹی کا سر اپنے کندھے پر اپنا سر بیٹی کے کندھے پر باپ بیٹی آنکھوں میں کان میں کچھ بات کر رہے ہیں. سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے کان کی طرف لب کر کے ہلا رہے ہیں. ام سلمہ نے کان لگایا حضرت سودا حفصہ نے کان لگایا. بی بی عائشہ پریشان ہے ابا آج بیٹی کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کام نے سنا ہمیں کان میں آواز آئی او میری بچی کبھی علی سے کپڑے مکان کا تقاضا نہ کرنا. اس نے تو اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب جس نے کلمہ پڑھا تو میرے علی کے پیر میں جوتا بھی نہیں تھا. اے بیٹی محمد کی بیٹی نے گھر اجاڑنا نہیں نبی کی بیٹی نے گھر بسانا ہے. اے میری بیٹی اگر تجھے روٹی نہ ملی سسرال میں اگر تجھے کپڑا نہ ملا سسرال میں اے بیٹی ان چیزوں کے عوض میں ناراض ہو کے گھر نہ آنا. میرے گھر میں تجھے روٹی تو ملے گی لیکن دیدار مصطفیٰ نہیں ملے گا. سوچ سمجھ کے علی سے لڑائی کر کے علی کا گھر چھوڑ کے میرے گھر میں آئی ہو. اگر تو میرے گھر میں اللہ اکبر آ گئی تیرے بچے تیری گود میں ہو اللہ اکبر وہ تو میرے گھر میں آ کے افسردہ بیٹھ جائے مجھے پتہ لگے علی سے ناراض ہو کر اپنے شوہر سے ناراض ہو کے آ گئی. اے بیٹی سوچ سمجھ کے مرنا اگر اسی ناراضگی میں تیرا انتقال ہو گیا تجھے نبوت والی چادر کا کفن تو مل جائے گا محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا. جس نے حسین کی ماں کے پردے کا خیال نہ کیا جس نے حسین کی ماں کی بھوک کا خیال نہ کیا آج 10 محرم کو وہ 10 کلو دودھ بنا کر اس میں چینی شربت ڈال کر اس میں بادام ڈال کر لوگوں کو پلاتی ہے کہ حسین کی پیاس بجھے گی. خدا پاک کی قسم ہے جسے حسین کی ماں کا پردہ پسند نہیں اسے باداموں والا دودھ پلانے کی اجازت کوئی نہیں. اور لوگوں ان 10 دنوں میں جن کا شکر سن کر تم چاولوں کی پلیٹ کھاتے ہو خدا کی قسم قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں اپنے خون کا مقدمہ لے کے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر شمر کو ان کے خون کا حساب دینا پڑے گا. اور ان کی ذکر سن کر چاول کھانے والوں فجر کی نماز نہ پڑھو گے خدا کی قسم تمہیں چاول کے دانے کا حساب دینا پڑے گا. خدا کے واسطے پھر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں نہ کہ اسمبلیوں میں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی گلے کریں ان کی کوشش کریں. خود سدھر گئے اگر میری آنکھ اچھی ہو گئی میری آنکھ میں گد بھر جائے میری آنکھ میں ڈسٹ آ جائے گرد و غبار آ جائے اگر کسی کا چاپ چہرہ مجھے دھندلا نظر آئے تو اس کا قصور نہیں میری آنکھ کا قصور ہے. آج میری آنکھ کے اندر گناہوں کا اتنا گد بھر گیا کہ آج ہمیں اللہ کا قرآن بھی اور محبت کا دیا ہوا تو سجدہ بھی اچھا نہیں نظر آ رہا ہے.
لوگوں کی تبلیغ پر تنقید کر رہے ہیں، لوگوں کی نمازوں پر، لوگوں کے جمعے کے خطبات پر، اذانوں پہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اور لوگوں دین کا کام کرنے والوں پر پتھر برسائے گئے، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو دھکے دے کے مسجد کے دروازے بند کیے گئے۔ یہ تمہارا محمود کوٹ ہے، جاؤ یہاں کے تبلیغ کے لوگوں سے پوچھو۔ میں بیان کرنے کے لیے مجھے ایک ساتھی نے بتایا، باس والے گاؤں سے مسجد میں جماعت کو نکال دیا، اللہ اکبر، سردی کا موسم تھا، نہریں سوکھی پڑی تھی، ایک جماعت نے گیلے بستر پر، گیلی مٹی پر بستر لگایا، چاروں طرف پلاسٹک کی چادریں باندھ کے لیٹ گئے۔ جتنی جماعت کے لوگ تھے سب کو رات کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا گاؤں والے تو ناراض ہو گئے، روزہ انور دادا محمد تمہارے سے راضی ہو گیا۔ آج میرا مال، میری شخصیت، میری زندگی، میرا کردار آج اللہ کے دین کے پھیلنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ میں جا کر کون سا کردار پیش کروں؟ میں پوری دنیا کے کافروں کو 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، باقی 5.5 ارب کے قریب کافر ہیں، میں ان کو جا کے کیا کردار دکھاؤں؟ لوگ متاثر ہو کر محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اللہ اکبر، مجھے بات یاد آئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ روزانہ جس راستے سے جایا کرتے واپس آیا کرتے، اس راستے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ جب امام محمد آیا کرتے، اتنے حسین چہرے والے کو جلدی سے گھر کا پردہ ہٹا کر دروازے پر آ جاتا اور باہر دیکھا کرتا۔ اللہ اکبر، دن گزر گئے، ایک دن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گزرے، ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ نہ جانا، محمد کا لا ہوا دیا ہوا کلمہ پڑھا کے چلا جا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے جب اسے کلمہ پڑھایا، فرمایا تجھے کس چیز نے متاثر کیا؟ ہاتھ پکڑ کر چہرہ دیکھ کے کہنے لگا، جس کا چھوٹا محمد اتنا سونا، اس کا بڑا محمد کتنا سونا ہوگا۔ آج تو حضور کی صورت ہی پسند کوئی نہیں، ہر جمعے کو جا کے اس طرح سے حضور کی صورت کو کٹوا کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک کے آتے ہیں۔ اے خدا کے بندو، یہ سنت ہے، کوئی سعودیہ کا رحال کوئی نہیں، خدا پاک کی قسم ہے، نبی کی سنت کے بال بھی تمہیں بددعائیں دیتے ہوں گے۔ کم سے کم اپنا چہرہ تو ایسا قبر میں بنا کے جاؤ، حسین کا نانا بھی تمہیں پہچان لے میدان معاشر میں، کربلا کا شہید اور کربلا کے شاہ سوار بھی تمہیں پہچان لے۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری شہادت کے مشن کو باقی رکھا، ہم تو کربلا کے میدان میں کٹ گئے، جو کٹتے ہوئے قرآن ان کی جھولیوں میں دیکھے گئے تھے۔ یا اللہ، انہوں نے جان دے دی لیکن قرآن کو جھولیوں سے باہر نہ نکالا۔ یا اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے نانے کے مشن کو پوری دنیا کے اندر آپ کر دیا۔ آج میرے عزیزوں، پروردگار عالم نے آپ کو مجھے موقع عطا فرمایا، ایک موقع اور دے دیا، اور یار کوئی نہیں، چلو اب تو معافی مانگ لو، اب تو معافی مانگ لو۔ اب بھی کہتے جی موبائل نے بیڑا غرق کر دیا، اب بھی کہتے انڈیا کے ڈراموں نے بیڑا غرق کیا، انہیں کچھ نہیں کیا اور سب کچھ سارا تیرا کیا ہوا ہے۔ آج اللہ سے معافی مانگ لے۔ میرے عزیزوں، آج 7 محرم الحرام کا یہ اجتماع ہے، اپنے گھروں میں جا کر وضو کر اگر عشاء کی نماز نہیں پڑھی پہلے نماز پڑھ لینا، پھر وضو کر اس فقیر کے کہنے پر اللہ اکبر مصلی پر بیٹھ کر 2 نفل پڑھ لینا، پھر اللہ کے آگے سجدے میں رو کے استغفار کر لینا۔ یا اللہ، کوئی آیا تھا اپنے دل کا ٹکڑا سنا کے گیا تھا، خود بھی رو کے گیا، ہمیں بھی رلا کے گیا۔ یا اللہ، آج ہم اپنے گناہوں پر نادم ہے، یا اللہ رونے والوں کو بھی معاف کر دے، رلانے والوں کو بھی معاف کر دے۔ وہ پروردگار عالم بڑا قریب ہے۔ فرمایا بندو، رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت دامن پھیلانا، گناہوں کو لانا تمہارا کام ہے، بارش کی طرح رحمت برسا دینا میں گناہ کا کام ہے۔ اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے دوستوں سے۔ آج اللہ ناراض ہے، بہت میرا مالک ناراض ہے۔ ناراض کیوں ہوا؟ کیا توحید میں دراڑیں نہیں پڑتی گئی؟ کیا فرعون نہیں آیا؟ کیا نمرود نہیں آیا؟ قارون نہیں آیا؟ حمان نہیں آیا؟ شداد نہیں آیا؟ کیا 360 بت مکے میں نہیں آئے؟ کیا کوئی بات نہیں، کیا پانی کی بوند کرنے دو۔
مسیلمہ کذاب نہیں کھڑا ہوا، اسود عسکری نہیں کھڑا ہوا، عورتوں نے نبوت کے دعوے کیے، فرمایا غلط کرو دفعہ مارو۔ نبی کی نبوت والی پگڑی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ غلط کرو۔ عثمان غنی جیسا معصوم شہید ہوا، عمر جیسا میرے عزیزوں اللہ اکبر، عمر جیسا جلیل انسان شہید ہوا، علی حیدر کرار، حضرت حسن حسین دنیا سے گئے، صحابہ کی قربانیاں، فرمایا کوئی بات نہیں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی عزت پہ کوئی دبا نہیں آئے گا۔ کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر دو لوگوں نے دعویٰ کیا خدائی کا اور کہا بڑا رب میں ہوں۔ ایک نے فرعون موسیٰ کے زمانے میں، جس کا نام فرعون تھا، اس نے کہا نا ربکم الاعلی، میں بڑا رب۔ ایک میرے عزیزوں اللہ اکبر، آج سے 4 مہینے پہلے 8 مارچ کو اعلان ہوا، اسلام آباد کی سڑکوں پر اعلان ہوا، اور کیا اعلان تھا؟ کیا اعلان تھا؟ پائل کی کھنک پر، گھنگرو کی چھنک پر، ڈھولک کی تھاپ پر، ننگے سر، ہاف اسٹیل اسکرٹ پہن کر، برقع اتار کر، پیڑیوں تک شلوار اونچی کر کر اللہ اکبر ڈھولک کی تھاپ پہ کہہ رہی تھی میری مرضی میرا جسم، اس کی غیرت کو جلا لایا۔ آسمان میں حرکت آ گئی، عرش ہلنے لگ گیا۔ یا اللہ عورت ہو کے تیرا سامنا کر رہی ہے، فرعون جیسے کو پانی کی موجوں نے لے لیا، اللہ ان عورتوں کا کیا بنے گا؟ عرش والے نے فرشتوں سے کہہ دیا، فرمایا میں نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور میرا محمد مجھے تیرے وجود کی عزت کی قسم ہے، جب تک تیرا وجود برقرار رہے گا میں تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا۔ اللہ وعدے نبھا رہا ہے، فرمایا ناراض ہونے کا تو حق ہے۔ 8 مارچ کو اعلان ہوا میں برقع نہیں پہنوں گی، 8 مارچ کو اعلان ہوا میں دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی، 8 مارچ کو اعلان ہوا میں چہرے پر کپڑا نہیں ڈالوں گی، میں نقاب نہیں پہنوں گی۔ اللہ کہنے لگے ادھر تو بے غیرت ہو گئی، ادھر میری غیرت کو جلایا گیا۔ تو نے کہا میں دوپٹہ نہیں اوڑھوں گی، تو نے کہا میں برقع نہیں پہنوں گی۔ جب میں اپنی آئی پر آیا 15 مارچ سے پہلے، عورتیں تو دور کی بات ہے، ماس کی صورت میں تمہارے مردوں کو برقع نہ پہنا دوں تو میں خدا کوئی نہیں۔ تم نے ان کی زبان کیوں نہ کھینچ لی؟ تم نے انہیں توبہ کیوں نہ کروائی؟ اور علیحدہ بات کے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے تم نے ان کی بات کا دفاع کیا؟ پھر بھی مجھے ناراض ہونے کا حق کوئی نہیں۔ میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں، میں ناراض ہوں۔ یا اللہ کتنا ناراض ہے؟ فرمایا میں تمہارے بازار بند کر دوں گا، تمہارے اسکول بند کر دوں گا، تمہاری معیشت تجارت کا بیڑا غرق کر دوں گا، میں تمہاری تبلیغ کا کام بند کروں گا، میں تمہارے چلے 4 مہینے بند کروں گا، میں تمہاری خانقاہیں بند کروں گا، میں تمہاری پیری مریدی کے نظام بند کر دوں گا، میں تمہارے لیے رمضان المبارک کے 2 مہینے میں مسجدوں کے دروازے بند کر دوں گا، میں تمہیں اپنے گھر میں تراویح پڑھنے نہیں دوں گا، میں حرم کے دروازے بند کروں گا، میں روزہ رسول پر تم نے 72 گھنٹوں کو حاضری دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میرے نبی کا پاک روزہ اور تیرے گھر کے اندر تیرے ہاتھ کی کمائی کھانے والیاں اللہ اکبر میرا مقابلہ کرے، میں حرم کے دروازے بند کر دوں گا۔ تم مکے میں رہو گے، نہیں تم مدینے میں رہو گے، تم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رہو گے۔ امام کعبہ الشریف کیوں نہ ہو، امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کیوں نہ ہو، رو کے اور تمہاری ہچکی بن جائے گی۔ اس وقت تک میں راضی نہیں ہوگا جب تک میرا مقابلہ کرنے والی میرے قدموں پہ جھک کے یوں نہیں کہے گی کہ اللہ میں معاف کر دے۔ آج چھوٹا لاک ڈاؤن کھل گیا، بڑا پھر آنے والا ہے، حکومت کی پیشن گوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو ہو ہی بے شرم گئے، یہ تو ہو ہی بے غیرت گئے۔ میں اتنا ان سے 4 مہینے ناراض ہوا، ان کے کام پہ جونا دیں گی۔ آج آؤ میرے عزیزوں، آج 7 محرم الحرام ہے، کارشتے کے ہو رہے کربلا کے نظام میں حضرت قاسم اصل کا بیٹا، اس کے نکاح کی تیاریاں بقول علماء کرام کے، کیا پتا تھا جو سیرا باندھیں گے کربلا کے میدان میں ان کا سیرا ان کے خون کے قطرے بنا کے باندھا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں آج 7 محرم الحرام ہے، کوئی امام کی کوئی قاسم کی مہندی نکال کر اسے یاد کر رہا ہے
اہل سنت والجماعت کا ہر نمائندہ درود شریف کی صورت میں پڑھ پڑھ کے آج انہیں یاد کر رہا ہے. 14 اسلام کانفرنس میں آ کر ان کی زندگی کو سن کے یاد کر رہا ہے. آج میرے عزیزوں آپ بھی توبہ کیجئے, اپنی بہو بیٹیوں کو بھی توبہ کرائیو, اپنے ماں باپ کو بھی توبہ کی ترغیب دے, اور سارے میرے ساتھ مل کر آج پکی سچی سچی اللہ سے صلح کرے. اور آج میرے عزیزوں آج ایسی توبہ کر کے دکھائیں کہ وہ آسمانوں پر ہمارے سے راضی ہو جائے. آج میرے عزیزوں دل کی کھڑکیاں کھول کر اپنے ایمان کی طاقت کو برقرار رکھ کر آج سچے سچے دل سے اپنی زبان کا اظہار کر کے کہہ دو, اور اپنی زبان سے یہ کلمہ 3 مرتبہ کہہ دو کہ یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. علماء اکرام نے فرمایا جب زمین پر بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے وہ عرش بری پہ اعلان کرتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو, صوم و صلاح کی پابندی ہو. آنے والا کل یہی کرسی ہوگی, یہ ممبر ہوگا, ایک خطیب آئے گا, پھر آپ کو ان شہیدوں کے تذکرے سنائے گا, ہم سنیں گے, گھر کو چلے جائیں گے. نہیں آج کی تقریر سے میں بھی سبق لوں, آپ بھی سبق لیں. کل اللہ اکبر جب خطیب یہاں کے بیٹھے لوگ کے مولانا, کل ہم نے ایک چھوٹے سے فقیر سے جو ایک اپنا درد لے کے آیا تھا, ہم نے سنا تھا. اللہ کا شکر ہے پچھلی نمازیں بھی قضا کی اور آج کوئی نماز قضا نہیں کی. والی صاحب پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن میں نے آج قرآن کھول کے ضرور دیکھا ہے, بھولا ہوا سبق میں نے یاد کیا ہے. یقین جانو اس نظریات سے, اس فکر سے تم ان پروگراموں میں آ کر حصہ لوگے, اپنا مال جان خرچ کرو گے, اللہ کی قسم روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا, عرش والا خدا بھی راضی ہو جائے گا. کوشش کرو گے سارے بھائی, اور بھائی محرم الحرام کی چھٹیاں آ رہی ہیں, کوشش کرو اللہ کے راستے میں سروزہ لگا دو. نیت کرتے ہوئے 3 دن کی, کوشش کرتے ہو 3 دن کی. کون کون نکلے گا اللہ کے راستے میں, نکلو 3 دن کے لیے, تاکہ برکت والے دن ہیں, انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے اور برکت والے اور آپ کا حصہ زیادہ شامل ہو جائے. کوشش کرو گے. اور آخری بات میں آپ حضرات سے عرض کروں, ناراض تو نہیں ہوگے بھائی, پکی بات ہے. 3 دن محرم الحرام کے یہ 10 روزہ آپ کے پروگرام میں رہ گئے, ہر روز 4 دیگیں پکتی ہیں, تو 3 دن کے اندر کتنی پکی بھائی؟ 12 دیگیں. ایک دیگ اپنے ذمہ لے لو چاولوں کی. آنے والا کہاں سے آتا ہے؟ دور سے, پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, آنے والا کہاں سے آتا ہے. آپ حضرات کا حصہ شامل ہو جائے گا, پروگرام کرانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. کھڑے کرو 12 آدمی اپنا ہاتھ, پہلا ہاتھ کون کھڑا کرتا ہے؟ ایک دیگ میں 2 دیگ آپ کی طرف سے, آپ کی طرف سے کتنی بھائی؟ 1 دیگ, 3 ہو گئی بھائی. اور بھائی 4 دیگ وہاں سے, 4تھی دیگ وہاں سے, رہ گی پیچھے 8 دیگیں بھائی. کرو ہاتھ کھڑا انشاءاللہ. 4000 کے ایک بن کے 5ویں دیگ یہاں سے, 6ٹھی دیگ وہاں سے بھائی. نام لکھنے. اچھا بھائی کاغذ قلم تو لے کے آؤ. اب میرے بھائی اگر یہ اس کو بند کر, بہت سختی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی منع کیا تھا کہ اسے لائیو نہ چلانا, بہت ساری پابندیوں سے گزرنا پڑ رہا. 2 دیکھے جنہوں نے, کیا نام ہے بھائی؟ پتا ہے نام ان کا؟ اچھا 1 دیکھ وہاں سے آئی, کیا نام ہے؟ اختر, سلیم, سلیم. 4 ہوگی بھائی. ہاں جی, 1 دیکھ ادھر سے عبد الجبار. 5 ہوگی بھائی. اور کیمرہ بند کر دے بھائی. 1 دیکھ وہاں سے, تھوڑا سا اپنا نام بھی بتا دو, کیا نام ہے؟ رانا گلزار علی صاحب, ماشاءاللہ. 1 یہاں سے بھائی. آج کتنی ہوگی؟ 7 ہو گئی, رہ گی پیچھے 5. بسم اللہ.